خاص کر جو بارڈر کے لوگ کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودیں کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا، ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑا دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے. ان کا پرپز سرو ہو گیا، جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجر ہم نے ایک اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے، ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پنچ کا تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کری، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے، آئی اپیل، میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے، جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی، آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور، اب ڈائلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب مسئلے مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں، ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے، اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں اس وقت کی بہت ہو گیا. آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. میری جو میڈیا ہے، دونوں طرف کے میڈیا سے وار پروپیگنڈا کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس پر ان حدوں کو کچھ تو سچ بولیے. چاہے یہاں کا میڈیا ہو چاہے وہاں کا میڈیا ہو، انہوں نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کل کسی میڈیا ہاؤس نے چلایا جی کراچی کو بھی ختم کر دیا، لاہور کو بھی ختم کر دیا، پھر وہاں کے میڈیا والوں نے کہا ہم نے فلانی یہ کر دیا. تو اتنا پینک پھیل رہا ہے ہمارے بارڈر ایریاز میں، اتنا پینک پھیل رہا ہے، بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے میڈیا لوگوں کو تسلی دیتے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھہراؤ آتا. اس کے بجائے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اور زیادہ خوف طاری ہو رہا ہے. تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں، جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے. اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے، ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے. بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، آپ نے بدلے بھی لے لیے. آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاا کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں، چاہے وہ پونچھ ہو، چاہے وہ اوڑی ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، چاہے پار ہو، تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں، بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ، کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم نہیں ہے سچ تو. آئی ڈونٹ نو وین ایور دا ٹروتھ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے، ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن، وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے. وہ جو واقعہ ہوا، سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا، اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملٹری از نو سولوشن، اٹ کین ایڈریس دا سمٹمز بٹ دا ریئل کاز از دیئر اونلی. میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا جائے گا.